إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يخلق الله ما يشاء وهو العليم القدير. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے درس میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک عنوان ہم نے شروع کیا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا وسیع ہے اور اللہ کے علم کے جاننے سے ہماری شخصیت پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ جب ایک بندے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے اور اس کا شعور اس کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں اور کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو اس کے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ واقعی اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، دوسرے ہم یہ دیکھیں کہ واقعی اس علم کی معرفت کے نتیجے میں بندے کی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور کیا تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں وہ تبدیلیاں ہیں تب تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں اور ہمارے یقین میں کمزوری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں جو اس تعلق سے ہم کو جاننی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن ساری چیزوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو سارے بھیدوں کا، غیوب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ ظاہراً نہ باطناً، ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ صفت کسی اور کی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہو، ایسا علم کسی اور کا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب کا جاننے والا نہیں، اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کو غیب نہیں معلوم، فرشتے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس کو غیب کا علم ہو۔ غیب جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کو ہم بتائے بغیر جان نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کو ہم واقعی اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ تو جو چھپا ہوا ہے الذین یؤمنون بالغیب، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہم سے ہیں، نگاہوں سے ان کا مشاہدہ چھپا ہوا ہے، ان کی آواز ہمارے کانوں سے مخفی ہے، اور اسی طرح سے ان کی تفصیلات ہم کو نہیں معلوم، بتائے بغیر ہم نہیں جان سکتے، وہ ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اعلان کرنے کے لیے کہا، بتائیے آپ کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں ایسا جو غیب کا جاننے والا ہو۔ غیب کا جاننے والا صرف ایک ہے، وہ کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے، یہ صفت بڑے سے بڑے نبی کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ کمال، یہ خوبی، علم کا یہ مقام اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔
بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایک طبقہ آج یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عالم غیب ہے، یا آپ کو علم غیب تھا۔ لیکن صحیح عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علوم عطا کیے جو دوسرے بندوں کو نہیں دی، لیکن اس کے باوجود آپ کا اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود، علمی اعتبار سے ایسی اونچی شان ہونے کے باوجود، آپ کو بھی علم غیب نہیں دیا گیا، آپ عالم الغیب نہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ سب سے قریب جس کی گود میں دم توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفریہ، جس آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر دیتے تھے، اس نے اللہ تعالیٰ پر ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی ہونے والی باتیں بتاتے تھے، فیوچر کی باتیں بتاتے تھے، غیب کی باتیں، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ ترمذی کے الفاظ ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ، جو یہ دعویٰ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل میں کیا ہیں ایونٹس چھپے ہوئے ہیں، حوادث، واقعات، جو بھی معاملات کل ہونے والے ہیں، جو آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے جھوٹ گھڑا۔ فقد اعظم الفریہ، اس نے جھوٹ گھڑا۔ واللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نہیں جو غیب کا جاننے والا ہو، اگر ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو بات ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 177، اور ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 3068، اور حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کا کمال اس درجے کا کہ کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، یہ صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن اللہ کے سوا یہ صفت کسی اور کو حاصل، یہ کمال کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات کا تفصیلی علم حاصل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے موٹا موٹا علم، اللہ کو ڈیٹیلز کے ساتھ ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز کی ایک ڈیٹیل ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہے مثال کے طور پر کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، شکل و صورت ہم نے دیکھ لی، اس کے جسم کا ڈھانچہ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے پھیپھڑوں کی حالت، اس کے دل کی حالت، کڈنی کی حالت معلوم ہے ہم کو؟ نہیں، دیکھ کے ہم کو نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح سے ہم دنیا کے حالات جانتے ہیں، پوری ڈیٹیل ہم کو معلوم ہوتی ہے نہیں۔ پانی گرم ہے ہم جانتے ہیں، کتنے ڈگری ہے معلوم ہے، جب تک کہ ہم آلہ استعمال نہیں کریں گے معلوم نہیں پڑے گا۔ ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے لیکن کتنی ڈگری ہے، جب تک کہ ہم دیکھیں گے نہیں اس کا آلہ استعمال کر کے، ہم تفصیل اس کی نہیں جانتے۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، اور چاہے وہ چیزیں ہوں جگہ کے اعتبار سے، چاہے وہ واقعات ہوں، چاہے چیزیں ہوں یا واقعات ہوں، ہر ایک کا علم اللہ کو ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ،
اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ مفاتح خزانوں کے لیے بھی آتا ہے، چابی کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں یا غیب کے خزانے ہیں۔ چابی ہو تو خزانہ بھی مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی خزانہ صندوق کھولی جاتی ہے۔ اور خود خزانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مفاتح، جمع ہے وہ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کے ان خزانوں میں کیا کیا ہے چھپا ہوا، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے وہ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے بر اور بحر میں کیا ہے۔ پوری زمین پہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو بر ہے یا پھر بحر ہے۔ آپ زمین پہ چلتے 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 گئے تو پھر اس کے بعد ختم ہو گئی زمین تو کیا آئے گا؟ سمندر، دریا، ندی، نالے۔ پھر تیرتے 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 گئے تو کیا آئے گا؟ کنارہ۔ پھر شروع کیا ہوئی؟ واپس زمین۔ پھر آگے جائیں گے، پھر کچھ نہ کچھ طرح سے ندی، نالے، جھرنے، سمندر آئیں گے۔ تو زمین پہ یہی دو چیزیں ہیں۔ زمین پہ کتنی ساری مخلوقات ہیں، انسان ہے، چرند و پرند ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے سے لے کے کتنی مخلوقات ہیں۔ اور سمندروں میں کتنی مخلوقات ہیں، مچھلیاں اور مگرمچھ اور اس طرح کی کتنی ساری ہیں، ابھی تک پوری معلوم نہیں پڑی نہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ نیا آتا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے، اس میں کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں کیا ہے وہ بھی معلوم اللہ کو، ابھی تک سائنسدانوں کو بھی پوری طرح معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے بر میں کیا ہے اور بحر میں کیا ہے۔ نمبر 2، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی پیڑ سے ٹوٹ کے گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے۔ پہلی کیا چیز بتائی؟ جگہ، پلیس، جیوگرافی۔ زمین میں، پوری زمین میں کیا ہے؟ زمین ہے اور پانی ہے۔ زمین کا بھی سب معلوم ہے، جنگلوں میں ہو، ریگستان میں ہو، ہاں، پہاڑوں پہ ہو، گھروں میں ہو، سب معلوم ہے اللہ کو۔ پھر دریاؤں میں، سمندروں میں، نیچے اندر چھپا ہوا ہے، وہ سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا ایونٹس، واقعات۔ کہاں تو کونے میں ایک جنگل میں ایک بیچارہ پیڑ کھڑا ہوا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا پتا ٹوٹ کے گرا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو باقی جتنے واقعات ہیں وہ اللہ کو معلوم نہیں ہوں گے؟ یہ ایسا واقعہ ہے کوئی آپس میں ڈسکس کرتے، کل میں پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا اور میں فلاں جگہ گیا تھا، باغ میں گیا تھا تو ایک پتا ٹوٹ کے گرا، کوئی بولتا ہے ایسا؟ دوسرا بولے گا تو کوئی بڑی بات ہے یہ، کچھ کام کی بات بتا یار، آدمی کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت ہی انسگنیفیکنٹ ہے۔ کتنا ہوتا ہے، کتنے پیڑ، اور ان کے کتنے پیڑ معلوم؟ کوئی تو آدمی آج آ کے ایسا بتایا پوری دنیا میں اتنے پیڑ ہیں، یہ بولتے ہی ایک پیڑ لگایا جائے گا، نہیں معلوم کتنے پیڑ ہیں۔ ان پیڑوں میں کتنے پتے معلوم؟ وہ ایک پتا بھی کسی بھی پیڑ کا زمین میں کہیں بھی ہو، وہ پتا پیڑ سے ٹوٹ کے گرتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا جس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، بتانا کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسی چیزیں جن کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو بتاؤ جو بہت ہی سگنیفیکنٹ چیزیں ہوں گی، جو واقعی بڑے واقعات ہوں گے، وہ چھپے ہوئیں گے اللہ سے۔ تو کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی بھی پتا اگر گرتا ہے پیڑ سے جدا ہو کے، ٹوٹ کے اس کی شاخ سے، إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں پر یہ جو انداز ہے بتانے کا، کوئی پیڑ کا پتا بھی اگر ٹوٹ کے گرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، معلوم پڑتا ہے، بتایا اللہ نے اس کو، اللہ کو بعد میں اگلے دن کے اخبار میں آتا، ہاں ایسا ہوتا نہیں، اللہ کو جا کے فرشتے بتاتے تو اللہ کو معلوم پڑتا، ایسا ہے
وہ گرا اللہ کو معلوم. یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، بلکہ اللہ کا علم علم سابق ہے، واقعات کے ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے. لیکن کوئی چیز ہونے والی اللہ سے مخفی رہتی ہے نہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. اور کوئی بیج، پتا تو بہت بات کی بات ہے بھائی، پتا بھی بنتا کب ہے؟ جب پیڑ ہوتا ہے. پیڑ کب بنتا ہے؟ جب اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیج. پتا تو اوپر ہوتا نا، نیچے چھپا ہوا بیج جو ظاہر میں زمین کے اوپر ہے اور سب کے مشاہدے میں ہے، لیکن اس سے نیچے زمین کے سینے میں دفن ایک بیج. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، جو زمین کی اندھیریوں میں ہوتا ہے، چھپا ہوا دبا ہوا زمین کے نیچے. ظلمات کیوں کہا ہے یہاں پہ؟ اندھیریاں. 3 کم سے کم تو ہونا چاہیے. ایک اندھیرا کس کا؟ زمین کا اپنا اندھیرا، کیونکہ زمین میں دبا ہوا تو اجالا ہوتا، نیچے اندھیرا رہے گا نیچے. اس کے اوپر رات کا اندھیرا، کتنے ہو گئے؟ تو اور پھر بدلی چھائی ہوئی ہو تو ہاں، دن میں بھی اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو کیا ہو جاتا؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو رات کا اندھیرا، زمین کا اندھیرا نیچے تہ میں ہے، اور اوپر سے اگر بدلی چھائی ہوئی ہو بارش کے موسم میں، اتنا اندھیرا اندھیرا اندھیرا، 3 اندھیرے اگر ہو اور اس سے زیادہ بھی ہو جائے اگر، تب بھی وہ بیج جو زمین کی گہرائی میں دبا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. اوپر کا پتا تو جانتا ہی ہے، زمین کا بیج بھی جانتا ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. اور چاہے وہ کوئی چیز رطب گیلی ہو، تر ہو، یا پھر یابس سوکھی ہو، الا فی کتاب مبین، تو وہ ایک کھلی کتاب میں سب کچھ مینشنڈ ہے، لکھا ہوا ہے، اس کا تذکرہ کھلی کتاب میں ہے، چاہے وہ چیز سوکھی ہو یا گیلی ہو. اب بتائیے کون سی چیز چھوٹتی ہے اس میں؟ پوری زمین پر جو بھی ہوتا ہے، یا تو سمندر میں ہوگا تو زمین میں ہوگا، تو زمین کے اوپر ہوگا تو زمین کے نیچے ہوگا، یا تو سوکھا ہوگا تو گیلا ہوگا. بچا کیا آپ بتائیے؟ اور کوئی بھی واقعہ اس سے زیادہ انسگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے کہ پیڑ کا پتا ٹوٹ کے گرا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو انسان جو کہ مکلف ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے، کیا وہ اللہ سے چھپا ہوا رہے گا؟ نہیں. تو ساری چیزیں، کون سی چیز کہاں ہے، کس حال میں ہے، اللہ کو معلوم، اور کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یہ ساری چیزوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو. سورۃ الانعام آیت نمبر 59. کیوں بتا رہا اللہ؟ کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سب جانتا ہے، اور کیا کہاں ہے سب اللہ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چھپ سکتا نہیں، اللہ سے کوئی عمل چھپا سکتا نہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفاتیح الغیب 5. غیب کے خزانے یا چابیاں کتنے ہیں؟ 5. لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. اب 5 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کیا کیا ہیں؟ لا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، ماؤں کے پیٹ میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہاں کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، سونوگرافی. بہت سارے لوگ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد یہ کہتے کہ پھر تو معلوم پڑتا نا آج کل لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو حدیث میں تو آ رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر ڈاکٹر تو جانتا نا، اور ابا بھی جانتے اور اماں بھی جانتی. ہمارے ملک میں تو چونکہ بچیوں کو پیٹ میں ہی دفن کر دیتے ابارشن کے ذریعے سے، اس لیے بتا دے نہیں، قانونی جرم ہے. لیکن باہر دوسرے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا ہے، اور ان کو حق بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ معلوم کر دیتے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو ان کو تو معلوم پڑ گیا پیٹ میں کیا ہے. تو مشین سے معلوم ہونا ہے.
مشین کے ذریعے سے معلوم ہو، پھر تو ساری چیزیں، کوئی چیز چھپی رہے گی؟ بھائی سی سی ٹی وی میں آدمی لگا دے باہر، گھر کے باہر، اور اندر سے مجھے معلوم ہے باہر کون کھڑا ہے، تو ٹی وی میں دیکھ کے بتا رہا اللہ کے بندے۔ کسی مشین کے ذریعے سے معلوم کرنا، اس مشین سے معلوم کرنا ہے، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ تو ایسے بھی پرانے زمانے میں بھی کوئی آدمی دروازے پہ کسی کو کھڑا کر دے اور بولے احمد بھائی آئے، اور اندر معلوم پڑا، بولے دیکھو بغیر دیکھ کے معلوم پڑ گئے، یہ معلوم پڑنا ہے؟ اس کو علم غیب کہیں گے؟ نہیں، کسی کے بتانے سے معلوم ہونا، چاہے وہ شخص ہو یا کوئی آلہ ہو، اس کے بتانے سے معلوم ہونا وہ علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ پھر تو ہم کو بھی ہے، اگر ایسا مان لیا جائے، کیونکہ ہم کو ہمارے ابا نے بتایا جنت ہے جہنم ہے، اماں نے بتائی ہاں آخرت ہے، تو ہم کو بھی علم غیب ہو گیا، ہم کو بھی معلوم پڑا فرشتے، ہم کو بھی معلوم پڑا قیامت کا دن، دجال اور یہ ساری چیزیں، کیا ہم وہ جاننے سے ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں، کسی کے بتانے سے وہ غیب رہتا نہیں۔ اسی لیے جبریل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، وہ غیب نہیں رہا۔ غیب کب ہوگا؟ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ کسی کے بتائے بغیر اس کو چھپی ہوئی چیزیں معلوم ہو جائے۔ تو کیا ایسا ہے؟ تو مشین سے معلوم ہونا غیب رہتا نہیں، یاد رکھیں اس کو۔ مشین سے، ہاں مائکروسکوپ میں دیکھا، بولے چھپی ہوئی چیز دیکھا ہے اس نے، آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے لیکن اس سے دکھتا ہے۔ مشین کے ذریعے سے معلوم کرنے کو غیب کہتے نہیں۔ لیکن یہ وہ آدھا جواب، قرآن میں یہ نہیں کہ، یا حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، ما فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو کیا ہے کا مطلب خالی لڑکا لڑکی کا ہی کویشچن ہوتا ہے، یا اور بھی کویشچنس ہوتے ہیں؟ اور کئی کویشچنس ہوتے ہیں، نیک ہے کیا بد ہے؟ اب یہ ڈاکٹر بتا سکتا مجھ کو تو یہ بہت ڈینجر دکھ رہا بچہ، ہاں بہت شرارت کرنے والا بنے گا، بولتا ہے ایسا ڈاکٹر؟ نہیں۔ یہ کیا جاب کرے گا؟ انجینئر بنے گا، بتا سکتا ڈاکٹر؟ نہیں۔ یہ بوڑھا ہو کے مرے گا، جوانی میں مرے گا، بتا سکتا؟ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی بتا سکتا؟ پیٹ میں کیا ہے کا مطلب خالی میل فیمیل ہی رہتا کیا؟ یعنی یہ آپ نے لمٹ کیوں کر دیا اس کو؟ سمجھ میں آیا؟ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو کیا ہے میں وہ ساری تفاصیل آتی ہیں جو اس کے اوصاف ہیں، اس کے حقائق ہیں، یہ سارا اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر میل فیمیل بتا سکتا ہے، صحت مند ہے بیمار ہے بتا سکتا ہے، کیسے وہ بناوٹ اس کی کیسی وہ بتا سکتا ہے، لیکن کیا ہے میں اتنا لمٹ کرنا غلط ہے۔ کیا ہے میں اس کی ساری، آپ لمٹ کہاں تک رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، کیا ہے ایکچولی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری تفاصیل کو جانتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا رزق اور اس کی وہ ساری چیزیں وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، ماں کے رحم میں کیا چیز پل رہی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موسم کی جانکاری والے بتاتے نا، ہاں کل بارش ہوگی، بتاتے ہوگی ایسا سمبھاونا ہے، بولتے ہو کیا بولتے ہو؟ بارش ہو سکتی ہے، پاسبلٹیز ہے، بادل اوپر چھائے ہوئے تو بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سورج نکلے گا۔ اتنا امکانیات کی حد تک وہ بھی ان وسائل کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، وسائل کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، تو اس کو غیب نہیں کہتے ہیں کہ کوئی بغیر کسی کے بتائے، بغیر کسی مشین کے استعمال کیے اگر کوئی بتائے تو اس کو بتا سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے اب بغیر کسی مشین کے بابا بولے نا، ہاں تمہارے گھر کے فلاں کونے میں فلاں چیز رکھی ہوئی، کھودو نکلے گا، اور جا کے دیکھیں ہم نے، اب یہ کہاں کی مشین؟ مشین نہیں ہے، اس سے ڈینجر مشین ہے شیطان۔ شیطان آ کے اس کے کان میں بولتا ہے، شیطان آ کے اس کے کان میں بولتا ہے کہ بابا فلاں فلاں جگہ ایسا رکھا ہوا ہے، پھر وہ بابا لوگوں کو بتاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں
ڈائریکٹلی وسوسے ڈالتا ہے، یعنی دل میں خیالات ڈالتا ہے. بعض اوقات تو بابا کو بھی معلوم نہیں پڑتا ہے. بعض اوقات شیطان وہ پورا کریڈٹ بابا کو دے دیتا ہے. بابا سمجھتا میں انتریامی ہوں، مجھ کو معلوم پڑتا ہے لوگوں کے پرابلمس، لوگوں کی چیزیں، اور وہ اپنا کمال اس کو سمجھتا ہے. شیطان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نام کرنے میں، اس کو کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اس کو نام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. لوگ گمراہ ہوں وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ جو آ رہا ہے اس کا کورٹ کا کیس ہے. آتا ہوتا کیس اٹکا ہوا ہے نا تیرا، تو بابا کو معلوم پڑ گیا، ختم، سدے میں چلے جاتا وہیں پہ. بابا بہت پہنچے ہوئے. تو شیطان اس طرح سے اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اس کے مشن میں اس کی مدد کریں. اس کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے بھٹکا دینا. تو اس کا گول کامیاب ہو جاتا ہے. نام تیرا ہو لیکن کام میرا ہونا چاہیے. شیطان کی ٹیکنیک ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو کھڑے کر دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم پڑتا ہے. کیسے معلوم پڑتا ہے؟ بعض اوقات خود ان کا معلوم نہیں پڑتا، پولیس کی ریڈ پڑتی. بعض اوقات ہر وقت کون، بعض اوقات وہ کام نکال لیتا ہے اور کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. ہر وقت تھوڑی نہ ہو کوئی پیکٹ ہے، بانڈ ہے کوئی ایسا. کبھی کبھی شیطان ساتھ بھی چھوڑ دیتا اس کا. ریڈ پڑتی، پولیس اٹھا کے اس کو بابا کو لے جاتی. کتنے بابا جاتے اسے جاتے نا. تو اگر واقعی اس کے پاس ایسا علم ہوتا تو اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ریڈ پڑنے والی ہے، پولیس پکڑنے والے اس کو، لیکن نہیں معلوم تھا اس کو کیونکہ اس کے پاس نہیں تھا. بعض اوقات اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بیمار پڑ جاتا ہے. کیا کھایا معلوم نہیں لیکن تکلیف ہو رہی بہت. کون سے مرید کے پاس دعوت تھی معلوم نہیں. ہاں کنولے کھایا، پیٹ ایک دم خراب ہو گیا. پہلے ہی معلوم اگر تجھ کو ہوتا، ساروں کے معاملات معلوم ہیں، تیرا اپنا پیٹ کے بارے میں معلوم نہیں تجھ کو. یہ سیٹ کا معلوم، وہ سیٹ کا معلوم، لیکن تیرے پیٹ کا نہیں معلوم. تو مسلمان بعض اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے، بے وقوف بنتا ہے. غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، شیاطین آسمان تک جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک، اس طرح سے. اور کچھ بات ان کو مل جاتی ہے، پوری بات بھی نہیں. وہ لے کے فوراً نیچے لپکتے ہیں اور فرشتے ان کو آگ کے گولے مارتے ہیں. کبھی کبھی وہ پہلے ہی اس کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاہن کے کان میں کوئی بات ڈال کے نکل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آگ کے انگارے اس کو لگ جاتے ہیں. تو بعض اوقات وہ باتیں ہونے والے واقعات ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں شیاطین، باباؤں کے، کاہنوں کے، اور وہ بتاتے پھر اپنی طرف سے اس کو مال مسالہ لگا کے تھوڑا سا اور بنا کے بولتے ہیں. اور ایک بھی بات اس کی صحیح نکلی، لوگ بولتے دیکھو برابر پریڈکشن کیا تھا بابا نے، بولے تھے بابا. اور لوگ پھر اس کے معتقد بن جاتے ہیں. اللہ کے سوا غیب کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، کل کیا ہونے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور پھر کہا یعنی فیوچر کے ایونٹس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی اللہ کے سوا. بعض اوقات بادل آتے ہیں اور لگتا ہے کہ بارش ہوگی، پورا موسم بارش کا ہو جاتا ہے، آگے چلے آتے بادل. جب اللہ کا حکم ہوگا تو برسے گی، نہیں تو نہیں. لوگ بولتے آج بارش ہونے والی دکھ رہی. ہاں رین کوٹ لے کے جاتا آدمی اور شام کو اسی لے کے آتا، استعمال ہوا نہیں. اللہ جب چاہتا ہے بارش ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. اللہ کے سوا کسی کی موت کون سی زمین میں ہونے والی کوئی نہیں جانتا. کہ اس کی موت کہاں آنے والی، گھر میں، بازار میں، راستے پہ، سفر میں، حضر میں، کہاں موت آئے گی اس کو کسی کو معلوم نہیں رہتا. بعض اوقات آدمی ابھی آتا بول کے جاتا اور اس کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات آدمی دواخانے میں ہوتا ہے، سب لوگ تھے دادا گئے دادا گئے دادا گئے، نہیں جاتے، دادا گھر پہ آتے جاتے ہیں. ڈسچارج ملا،
اس کے بعد اچانک طبیعت خراب ہوئی اور موت ہو گئی. نہیں جانتے. ڈاکٹر بولتا آپ سب ٹھیک ہے، بے فکر رہو، ابھی بے فکر رہو، فرشتہ لے جاتا. کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کب ہونے والی ہے اللہ کے سوا. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ. کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی سوائے اللہ کے. کون سی گھڑی ہوگی وہ اللہ نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا اس کو صرف. ٹھیک ہے، کچھ جزئی معلومات، کوئی موٹی موٹی باتیں ہم کو بتا دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں جمعہ کا دن ہوگا، اسی دن قیامت قائم ہوگی. کون سا جمعہ؟ ہفتے کا پہلا، دوسرا، تیسرا، کون سا مہینہ، کون سا سال، نہیں معلوم ہم کو. تو کون سے وقت میں شروع ہوگی قیامت، نہیں معلوم ہم کو. تو قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں جانتا ہے. تو رحم میں کیا ہے؟ پیٹ میں. 2 کل کیا ہوگا؟ 3 بارش کب ہوگی؟ اسی طرح سے کون کس زمین میں مرے گا، اور قیامت کب قائم ہوگی. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. امام البخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کتاب التوحید، حدیث نمبر 7379، 7379. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کی گھڑی کا وقت ہے، یعنی اللہ کے علم میں قیامت کب قائم ہوگی اس کا وقت ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں، پیٹ میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، یعنی کل کیا کرے گا، کیا عمل کرے گا. کیونکہ ہر عمل کیا ہوتی ہے؟ کمائی، اس کا کسب ہوتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، یعنی کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں جا کے مرے گا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا. سورہ لقمان آیت نمبر 34. تو یہ اللہ کے علم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ساری چیزوں کا تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے بارے میں ظاہر و باطن سب اللہ جانتا ہے. ہمارے افعال اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا باطن، اندر کیا چھپا ہوا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. ظاہر میں مثلا آدمی اللہ اکبر قبلے کی رخ ہو کے ایک دم نگاہ ایک دم دھیان سے ایسا لگ رہا ہے، ایک دم دھیان سے نماز پڑھ رہا ہے. اندر دل اس کا کہاں ہے لوگوں کو معلوم. اندر کیا چل رہا ہے دیکھنے والے کو تو دکھائی دے رہا کہ یہ آدمی نماز میں بزی ہے، لیکن اندر کے کیلکولیشن کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم. جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کو معلوم، اور جو باطن ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. آدمی ظاہر میں محبت ظاہر کر رہا ہے، اندر سے کینہ کپٹ ہے، اللہ کو معلوم ہے. ظاہر میں آدمی دعا دے رہا ہے برکت کی، اندر سے حسد ہے، اللہ کو معلوم ہے. ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، اللہ کو معلوم ہے. نہ ظاہر اللہ سے چھپا ہوا ہے، نہ باطن اللہ سے چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے. کسی ایک آسمان کا بھی کچھ چھپا ہوا نہیں اللہ سے. سارے آسمانوں میں کیا ہے سب اللہ جانتا ہے. بادل، ہوائیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں، فرشتے، جنت اور جتنے بھی معاملات ہیں، ساری نعمتیں، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. گیلیکسیز گنتی بھی نہیں معلوم کسی کو اس کی، سب اللہ جانتا ہے. آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے، کتنی دھاتیں ہیں، کیا کیا بستیاں ہیں، کتنے علاقے ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے پیڑ پودے، کتنے ریگستان، کتنے کنکر اس کے اندر، کتنے قطرے سمندروں کے اندر، سب اللہ کو معلوم ہے. آسمان اور زمین میں کیا ہے سب اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم.
اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جس کا اعلان کرتے ہو، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تسرون جس کو چھپاتے ہو، تعلنون جس کا اعلان کرتے ہو، جس کا اصرار کرتے ہو، جس کو چھپاتے ہو، جس کو ظاہر کرتے ہو، سب اللہ کو معلوم ہے۔ جس کو چھپاتے ہو وہ بھی معلوم، جس کو ظاہر کرتے ہو وہ بھی معلوم۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو وہ ہے جو سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سب کو جانتا ہے۔ مومن ہے کہ منافق ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ نہیں جانتے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ منافقین کو لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے، کس کے دل میں خیر خواہی ہے، کس کے دل میں یقین ہے، کس کے دل میں شک ہے، کس کے دل میں حسد ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، کفر ہے، بغض ہے، عداوت، سب اللہ جانتا ہے۔ کس کے دل میں تقویٰ ہے، کس کے دل میں گناہوں کے ارادے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ کون اللہ کے لیے کر رہا، کون اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے دلوں کا حال چھپا ہوا نہیں، بندوں سے آدمی چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں۔ تو کہا کہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جسے تم چھپاتے ہو، جسے ظاہر کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ اور واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، علیم ہے بذات الصدور، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سب کو اللہ جانتا ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 4۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم آواز سے، اونچی آواز سے بات کرو، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے بلکہ اس سے چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ کیا اس سے کیا ہے، کم ادنا درجہ اس کا کیا ہے، اس طرح سے آدمی بات کرتا ہے، کان میں کسی کی بات کر رہا ہے، یہ سرگوشی ہے، سر۔ اور اس سے اور نیچے کا درجہ کیا ہے، آدمی دل ہی دل میں سوچ رہا ہو، تو جہر کو بھی جانتا ہے، وہ سر کو بھی جانتا ہے، اور وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس سے بھی اخفا، اس سے بھی چھپی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7۔ تو اقوال کو اور سرگوشیوں کو اور ارادوں کو اور قلب کے خیالات کو سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ معلوم ہے کہ ہم اپنے کسی ارادے کو، اپنی کسی سوچ کو، اپنی کسی نیت کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہمارے دل کی کیفیات اللہ جانتا ہے۔ نمبر 4، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے اوجھل نہیں ہے۔ يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا، فی الارض ولا فی السماء، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، کسی فرشتے کی ایکٹیویٹی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، کسی انسان یا جن کی یا کسی اور مخلوق کی کوئی چیز، حاجت یا اس کا عمل، اس کی مصیبت یا کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے اوجھل نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلک، ذرہ برابر اللہ نے کہا، ذرہ برابر بھی آسمان میں یا زمین میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ذرے سے چھوٹا بھی۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چاہے اس سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی ہو، سب کچھ ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ذرے سے چھوٹا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایٹم سے چھوٹا بھی ہوتا اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس سے بڑا تو آ ہی گیا، لیکن اس سے چھوٹا بھی ہو، یہ نہ کہ اس سے چھوٹا تو معلوم ہے لیکن اس سے بڑا نہیں معلوم ہے، اس سے چھوٹا ہو یا اس سے بڑا ہو، سب اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اس کا علم ہے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 61 ہے۔
اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو خیر اور شر دونوں کا علم ہے. ہم نے دیکھا جگہ کے اعتبار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, ظاہر و باطن کے اعتبار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, ایکٹیویٹی کے اعتبار سے, واقعات کے اعتبار سے کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. دلوں کے حال کے اعتبار سے ہو وہ بھی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن پھر چیزوں میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو مشاہدے میں نہیں ہوتی ہیں. کسی چیز کا اچھا ہونا یا برا ہونا. سامنے پیسہ رکھا ہوا ہے, یہاں بھی 100 کا نوٹ ہے, یہاں 100 کا نوٹ ہے, نوٹ تو دونوں 100 کے ایک دم بینک سے نکلے ہوئے, تازہ تازہ گرم گرم ATM سے نکلے ہوئے, لیکن یہ سود کا ہے اور یہ تجارت کا منافع ہے. اس میں کیا خیر ہے اور کیا شر ہے دیکھنے والے کی نگاہ میں ہے نہیں. لیکن یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. سود والا حرام اور کمائی والا حلال ہے. یا اسی طرح سے اقوال ہیں جو زبان سے نکل رہے ہیں, لیکن ایک قول سچ ہے, ایک جھوٹ ہے, ایک خیر ہے, ایک شر ہے. افعال بدن سے نکل رہے ہیں, ایک خیر ہے, ایک شر ہے. تو اللہ رب العالمین کو بلکہ دل کے خیالات ہیں, ایک خیر کا ارادہ ہے, ایک شر کا ارادہ ہے. ان دونوں میں تفریق بعض اوقات بندہ نہیں کر پاتا ہے. اللہ سے کبھی اس میں, اللہ سے کوئی اس میں چھپا ہوا نہیں رہتا. اللہ کو معلوم ہے یہ خیر ہے, یہ شر ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. انسان کی بھلائی چاہے جسمانی اعتبار سے ہو چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو, دونوں اللہ کو معلوم ہے. انسان کے لیے اچھا ہے, یہ برا ہے. دنیا کے اعتبار سے اچھا ہے, جسم کے اعتبار سے اچھا ہے, تجارت کے اعتبار سے اچھا ہے, آخرت کے اعتبار سے اچھا ہے, برا ہے, اللہ کو معلوم ہے. تو کوئی چیز خیر ہو اللہ کو معلوم نہیں, ایسا نہیں. کوئی چیز شر ہو, بری ہو بندوں کے لیے, اللہ کو معلوم نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. فساد پھیلانے والا کون اور اصلاح کرنے والا کون, اللہ جانتا ہے. بندوں میں کون ہے. منافقین کہتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے تھے, فساد. دیکھنے میں بعض اوقات چیزیں اچھی دکھائی دیتی لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بری ہوتی ہے. خوارج کے بارے میں حضرت علی نے کیا کہا, ان کی بات حق ہے لیکن اس کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے, باطل ہے. ان کی بات حق ہے, کلمہ حق ہے, لیکن اس سے باطل ان کا مراد ہے. خوارج کے بارے میں ہم جب دیکھیں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بعض اوقات بات صحیح رہتی ہے لیکن اس کے پیچھے, اس بات کے پیچھے کام کرنے والی نیت بری ہوتی ہے. تو کہا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ تعالیٰ جانتا ہے مفسد اور مصلح دونوں کو جانتا ہے, ان کے فرق کو جانتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اللہ کو معلوم ہے خیر والا کون ہے, شر والا کون ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بعض اوقات انسان بھی غلطی کر جاتا ہے. ایک صحابی مسجد آتے تھے, دور سے چل کے آتے تھے, لوگوں نے بہت رحم کرتے, کوئی ایک جماعت بھی چھوٹتی نہیں تھی. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ذرا سواری لے لو آپ, تو سردی گرمی میں کام آئے گی. اتنا دور سے چل کے آتے, جماعت میں شریک ہوتے, پھر واپس گھر کو جاتے. ہم کو رحم آتا, تو آپ کیا کرو اس کے لیے ایک سواری لے لو. انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بازو میں ہو. لوگوں کو ایک دم ان کی بات ناگوار گزری کہ یہ کون سا آدمی ہے. سارے لوگوں کی تمنا ہے کہ کسی طرح سے مسجد نبوی کے پڑوس میں گھر مل جائے, اور یہ آدمی بولتا ہے مجھے پسند نہیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ایسا جملہ مسلمان تو نہیں بول سکتا ہے کہ مجھے مسجد نبوی کے بازو میں, اور ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنا بھی پسند نہیں. تو کسی نے جا کے شکایت کر دی, ایسا بولتا ہے, کیونکہ ڈیلی آتے تو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پوچھا تمہارا کیا ارادہ تھا جو تم نے ایسا, آپ نے ڈائریکٹ پھانسی میں نہیں لٹکا دیا ان کو. ہاں ہم لوگ تو ایسے لوگ ہیں, بہت غلط بولا بھائی, کچھ تو کرنا پڑے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, پوچھا تم نے جو بات ایسی ایسی کہی اس میں تمہارا ارادہ کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول میں جو اتنے دور سے چل کے آتا ہوں نا, میری نیت یہ ہے کہ میں جو چل کے آؤں آنے کا ثواب مجھے ہر قدم کا ملے, اور جاتا ہوں چل کے تو ہر قدم پہ ثواب ملے. آپ نے کہا جو تیری نیت ہے تجھ کو ملا. جملہ سننے میں کیسا ہے؟ بھیانک, لیکن حقیقت اس کے پیچھے کیا ہے؟ خیر ہے کہ مجھے نزدیک رہوں گا تو میں کہاں سے ثواب ملے گا؟ مجھے یہ پسند نہیں, مجھے دور رہنا تاکہ میں آؤں جاؤں تو آنے جانے کا ثواب بھی مجھ کو ملے. تو نیت اچھی ہے پیچھے, لیکن بعض اوقات بولا ہوا جملہ کیا ہے, سننے والے کو سیاق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط دکھائی دیتا ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. تو ایسی کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں پہ مخفی ہوتی ہیں, اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی, اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ہم ظلم کے بارے میں خوف ہم کو نہیں ہے, اللہ کو ڈیٹیل میں سب معلوم ہے. جج دنیا کا کیسا رہتا؟ جج سب آپ کو نہیں معلوم, اتنے گواہ ہیں, اب کیا کر سکتا ہوں میں؟ گواہ کے حساب سے فیصلہ دینا پڑے گا آپ کو. تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نہیں, اس گواہ کے حساب سے تو ایسے ہی نہیں کر رہا, تم مجرم ہو جا. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں. گواہوں سے چھپا ہوا ہوگا, اللہ سے وہ بھی نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے کون مجرم ہے, اللہ کو معلوم ہے کون مجرم نہیں ہے. دنیا کے جج غلطی کر سکتے ہیں, دنیا کے لوگوں کا مشاہدہ دکھائی دے سکتا ہے. ہاں, عرب کتے کو مار رہا, دیکھو کیسے ظالم لوگ رہتے ہیں, جانوروں کے دشمن. لیکن پورا سیاق دیکھا جائے تو کتا کسی انسان کو کاٹ کے کھا رہا تھا اور پاگل کتا تھا, وہ انسان کو بچانے کے لیے مار رہا. اب پوری سٹوری معلوم پڑتی ہے. تو انسان کے پاس ادھورا علم ہوتا ہے, اور جو سامنے ہوتا ہے اس سے بھی وہ پورا سمجھ نہیں پاتا ہے, اس کو پورا اس سے استنباط نہیں کر پاتا صحیح. بعض اوقات مشاہدہ بھی دھوکہ دیتا ہے انسان کو. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے. اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. تو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 220 میں اللہ نے بات کہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو وجود سے پہلے معلوم ہوتا ہے, مخلوق کے پاس یہ نہیں ہے. مخلوق وجود سے قبل نہیں جانتی ہے, ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تھا, موسیٰ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے, پیچھا کیا جانے والا ہے. انکم متبعون, کہ تمہارا پیچھا ہونے والا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. تو چیزیں ابھی ہوئی نہیں ہیں, لیکن ان سے پہلے اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. سورۃ الحدید آیت نمبر 22. ما اصاب من مصیبت, جو بھی مصیبت آتی ہے کسی کو پہنچتی ہے, فی الارض ولا فی انفسکم, زمین میں یا تمہاری اپنی ذات میں, تمہارے اپنی زندگی میں, تمہارے جسم میں, چاہے زمین میں مصیبت آئے, زلزلہ آئے, طوفان آئے, سیلاب آئے, یا تمہاری اپنی جانوں میں, تمہارے اپنے وجود میں بیماری آئی, ٹھوکر لگی, زخم لگا, کوئی بھی تکلیف ہوئی, یا سر دکھ رہا یا دل دکھ رہا, جو بھی مصیبت تمہاری زندگی میں آتی ہے, چاہے وہ تمہارے اطراف ہو یا تمہارے اپنے وجود کے اندر ہو, اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, اس مصیبت کے وجود میں لانے سے پہلے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. من قبل ان نبرأها, اس مصیبت کو ہم وجود میں لانے سے پہلے, ظاہر کرنے سے پہلے, پیدا کرنے سے پہلے ہمارے ہاں وہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں چیزیں ہیں, واقعات سے پہلے اللہ کے علم میں واقعات ہیں. اللہ نے فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر. ایسا کیسا آدمی کے ذہن میں سوال پیدا آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ چیز اللہ پہ بہت آسان ہے, یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ کے لیے بہت آسان نہیں ہے, تمہارے لیے مشکل نہیں ہے, تم کو بہت بعد میں معلوم پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. وجود
ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو کون اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے؟ بتائیے، یعنی اللہ نے وعدے جتنے بھی کیے ہیں اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ قادر ہے، علم اور قدرت کمال درجے میں اللہ کے ہاں ہے، کامل علم اور کامل قدرت۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک سکتا نہیں۔ تو کمال درجے کا علم اور کمال درجے کی قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے۔ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے پہلے سے جان لینا، اور چیزوں کے ہونے سے پہلے ان کا علم رکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، تم کو جب اللہ نے زمین سے وجود میں لایا، تم کو اللہ تعالیٰ نے وجود دے کر زمین سے پیدا کیا، وہ خود تم کو جانتا ہے۔ اعلم بکم، انسان پیدا کہاں سے ہوا؟ ماں کے پیٹ سے، ہاں، لیکن کائے سے پیدا ہوا؟ انسان کا وجود کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سب سے پہلا انسان مٹی سے، اور ماں کے پیٹ میں بھی جا کے جب بنتا تو کائے سے بنتا ہو؟ ماں کھاتی تبھی تو بنتا نا۔ ڈاکٹر کیا ہوتا؟ یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ جو کھایا وہ کہاں سے آتا؟ وہ بھی زمین سے نکلتا ہے۔ تو انسان کے وجود کی ابتدا اور اس کے وجود کی بقا اور اس کے وجود کا ارتقاء سب کا سب زمین سے ہے۔ زمین سے اناج، اس کے لیے سبزی، ترکاری، دوائیں، غذائیں نکلتی ہیں، اور وہ کھاتا ہے، اور وہ بدن کا کیا بنتا؟ حصہ بنتا ہے۔ ماں کھاتی، اس سے اس کا دودھ بنتا ہے، اور اس کا دودھ بچہ پیتا ہے، اس کے جسم میں بھی جو غذا بنتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ زمین سے اگتا ہے، اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے۔ وہ سارا کا سارا کہاں جمع ہوتا؟ زمین میں۔ تو سارا یہاں سے بندہ لیتا، کھاتا پیتا، اور اس کا وجود بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے، کہ مٹی سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یہی زمین کی مٹی تھی، تمہارا وجود اسی سے بنا ہوا ہے، اور اس کی غذا بھی یہیں سے تم کو ملتی رہتی ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے وجود دیا۔ اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، واذ انتم، اور اس وقت بھی تم کو جانتا ہے جب تم تمہاری ماں کے پیٹ میں جنین کی صورت میں ہوتے ہو، ابھی پورے بنے ہوئے نہیں ہو، بچہ بالکل ادھوری شکل میں ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت میں بھی تمہارے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ تمہارے کیا اوصاف ہوں گے، کیا کوالٹی کے ساتھ تم، کن صفات کے ساتھ تم دنیا میں جنم لو گے، کن صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آؤ گے۔ کوئی ذہین ہے، کوئی محنتی ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی زبان میں بولنے میں ماہر ہے، کوئی کچھ اور صلاحیتیں رکھتا ہے، اور پھر کیا کرے گا وہ بھی جانتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، بہت سینسیٹیو ہوگا، انسینسیٹیو ہوگا، کیسا ہوگا اللہ کو معلوم ہے، خوش خوش رہنے والا ہوگا، ہاں جولی جولی، یا بہت غصے والا ہوگا، اس کی ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تمہاری ماں کے پیٹ میں تم جنین کی، بچے کی حالت میں ہوتے ہو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی تم خود اپنے منہ سے بیان مت کرو، میں بہت بھاری مت بولو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب زیادہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی متقی ہے۔ تقوی شعار ہے، یعنی تمہارے وجود کی ابتدا سے وہ تم کو جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا ہے، تمہاری ڈیٹیل پوری اللہ کو معلوم ہے، تو تم اپنی تعریف خود مت کرو، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے کون متقی پرہیزگار ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حقائق کو پوری طرح جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے وجود سے پہلے اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے اس کے اندر کیا صفات ہوں گی، کیا وہ کرے گا، اور کتنا کمائے گا، کہاں مرے گا اور کس حال میں مرے گا، اور آخر میں اس کا انجام جنت جہنم کیا ہونے والا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو نہیں ہو سکتا وہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہاں، جو نہیں ہو سکتا وہ بھی ہوتا تو کیا ہوتا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ محال اگر ہوتا تو کیا ہوتا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور معبود ہو سکتے ہیں برابری کے؟ نہیں۔ جھوٹے معبود تو ہیں، سچا معبود ہے نہیں۔ کائنات میں کئی معبود، کئی رب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی ہے پوری کائنات کا رب اور پوری کائنات کا معبود۔ اگر ہوتے تو کیا ہوتا، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمین میں، فیہما آسمان زمین دو، لو کان فیہما آلہۃ، آلہۃ کئی معبود، اگر آسمان و زمین میں کئی معبود، کئی گاڈز ہوتے ہیں، کیا ہوتے تو پھر کیا ہوتا، الا اللہ، اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے تو کیا ہوتا، لفسدتا، آسمانوں اور زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، کیاس ہو جاتا، انارکی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان تمام عیوب سے، برائیوں سے جو اللہ کے بارے میں یہ مشرکین بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی معبود ہے۔ اگر اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے آسمان و زمین میں تو کیا ہوتا، فساد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے معبود غلبے کے لیے آپس میں کیا کرتے، لڑتے، اور ان کے جھگڑوں کا اثر کس پہ ہوتا، پبلک پہ، ماننے والوں پہ۔ تو جی پاتے لوگ نہیں، ان کے معبود ان کے معبود لڑ رہے آپس میں۔ اگر ہوتا تو ایسا ہوتا، تو ہے ایسا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں، لیکن اگر ہوتا، اسی اس کا ترجمہ آپ یوں نہیں کر سکتے اگر آسمان و زمین میں اور معبود ہو جائیں، لو جو ہے یہ نفی کے لیے ہوتا ہے، اگر ہوتا تو، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے بالفرض، ہو تو نہیں سکتا ایسا، اگر ہوتے تو کیا ہوتا، لفسدتا، آسمان اور زمین فساد زدہ ہو جاتے ہیں۔ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، پورا بگڑ جاتا، سسٹم کیا ہو جاتا، خراب ہو جاتا پورا۔ تو ایسا یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ عیسائی کیا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کہتے ہیں بیٹے ہیں جو پیدا ہوئے، اور دوسرے بولتے ہیں پیدا نہیں ہوئے بلکہ بیٹا اللہ نے بنایا ان کو اپنا۔ کس کو بھی بنا سکتا ہو، ان کا ماننا ہے۔ تم نہیں بولتے پیار سے کسی کو اے بیٹا ادھر آ، تو ویسا بیٹا اللہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے، تو بنا لیا اس نے، اتخذ، بنانا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی بیوی نے کیا کہا، او نتخذہ ولد، یا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے اپنا۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا بیٹا بنا لیں گے، پیدا تو نہیں ہوا نا، بنا لیں گے اس کو اپنا بیٹا۔ تو پیدا نہ ہو کے بھی بنایا جا سکتا ہے، وہاں پہلے تھا ایسا۔ تو کیا اللہ نے ایسا کیا ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے؟ نہ پیدا ہوا نہ بنایا۔ لم یلد ولم یولد میں پیدا ہونے کا انکار ہے، لم یلد، اسے کوئی مولود نہیں ہوا، اسے کوئی پیدا نہیں ہوا اللہ سے۔ اور اللہ نے کسی کو پیار سے بیٹا بھی نہیں بنایا، ہاں بہت پیارا ہے کسی بھی تو بیٹا بنا لیا اس کو، نہیں، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ تو کیا کہا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور کبھی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں رہا۔ ایسا ہوا ہی نہیں ہسٹری میں، یہ بھی نہیں بول سکتے پہلے رہتے تھے ابھی نہیں ہے، سب پہ اللہ غالب آ گیا، بول سکتے ایسا؟ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود رہا ہو۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور کبھی اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں رہے۔ اذن، اگر ایسا ہوتا، اذن
لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے سوا بھی اور معبود ہوتے، اللہ کے ساتھ کئی معبود ہوتے، لذهب كل إله بما خلق، ہر معبود اپنی مخلوق اپنے ساتھ لے جاتا. کل سے سورج نہیں نکلے گا کیونکہ دونوں معبودوں کا جھگڑا ہو گیا. ہاں، چاند والا بول رہا چاند نہیں نکلے گا، بولا سورج نہیں نکلے گا، بولا پانی نہیں نکلے گا، زمین سے پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں. تو اگر مخلوقات منقسم ہوتی اور ہر ایک کا ایک رب اور ہر ایک کا ایک معبود ہوتا، پھر بندوں میں بھی الگ الگ ہوتے، تو سب کیا کرتے؟ اپنی اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ معبود بننے کا حق رب ہی کو ہے. جو رب نہیں وہ معبود بھی نہیں بن سکتا ہے. تو معبود نہیں، رب بھی کوئی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اپنی اپنی بندوں کو، اپنی اپنی مخلوق کو لوگ لے جاتے ہیں. میرا سورج، میرا چاند، میری ہوائیں، میری آگ، میرا پانی، ایسا کرتے لوگ. اذن لذهب كل الہ بما خلق، کہ ہر الہ اپنی مخلوق کو بما خلق میں یہاں پر خالق کی بات بھی آ رہی نا، کیونکہ رب ہی نہیں ہوتا تو معبود کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لے جاتا ہے. اور وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض معبود ایک معبود دوسرے معبود پر چڑھائی کرتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں بادشاہ کرتے تھے، چین نہیں آتا تھا جب تک کہ وہ غالب نہ آئے، پوری بادشاہت میری ہونی چاہیے. ہر بادشاہ کی چاہت یہ ہوتی ہے. تو الٹیمیٹ معبود کون؟ تین حالتیں ہوتی، یا تو ایک چھوٹا ایک بڑا، یا تو دونوں ایکول، یا پھر بڑا چھوٹا، یعنی دو ہو گئی پوری ملا کے. یا تو برابر ہوتے، یا تو ایک اوپر نیچے ہوتا ہے. ایک اوپر نیچے ہوتا تو نیچے والے کو حق ہی نہیں معبود بننے کا ہے، یعنی کمزور کمتر معبود بن ہی نہیں سکتا. اور برابر ہوتے تو لگاتار کیا ہوتا؟ جنگ ہوتی ان کے بیچ میں، سارا نظام تباہ ہو جاتا. اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں. صدیوں سے، ہزاروں سال سے، معلوم نہیں کتنے ہزار، کائنات کے نظام کا برابر ہم آہنگی کے ساتھ میں، کوآرڈینیشن کے ساتھ میں چلتے رہنا بتا رہا ہے. ساری مخلوقات کسی ایک رب کے حکم کے تابع ہیں. سورج برابر نکل رہا، چاند برابر چل رہا، ہوائیں برابر چل رہی، سمندر برابر ہیں، بارش برابر ہو رہی، اناج برابر اگ رہا زمین سے. ہاں، لڑکے بھی پیدا ہو رہے، لڑکیاں بھی پیدا ہو رہی. کبھی ہوتا ہے ایسا کہ 20 سال سے لڑکے ہی پیدا ہو رہے، لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہوئی. کتنی بڑی بات ہے، سوچے کبھی اس کو ہم لوگوں نے. بولے پہلے لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، ابھی نہیں. یہ بولنے کو بھی نہیں رہے گا کیونکہ اماں نہیں رہے گی. ہاں، عورت ہی تو نسل کیسے چلے گی؟ لیکن برابر اللہ کا دونوں کو پیدا کرنا بتاتا ہے کہ کوئی خالق ہے، اس کا کوئی نظام چلانے والا ہے کہ برابر آتا. کتنا ہاربل سچویشن آپ سوچیے. سب لوگ بولے اللہ لڑکا دے، لڑکا دے، لڑکا دے. ٹھیک ہے، سب کو لڑکے ہیں. کیسا ہوگا؟ ایسا ہوا کبھی کہ فلاں ہاں سال میں اتنے 10 سالوں سے لڑکیاں پیدا ہونا بند ہو گئی، لڑکے پیدا ہونا بند ہو گئے؟ ایسا ہوا نہیں. کیسا ہوتا ہے ایسا کہ لڑکے بھی ہوتے رہتے، لڑکیاں بھی ہوتی رہتی، چلتے رہتا نظام پوری دنیا کا. اور شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ولی میں کار ہے، سب لوگ چلتے رہتا نظام. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کی حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل نہیں ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ اگر اللہ کے سوا بھی اور معبود ہوتے تو وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض پر چڑھائی کر دیتے. تو اس پورے سسٹم کے ایلیمنٹس کا آپس میں، اس کے اجزاء کا آپس میں مربوط ہو کر پورے نظام کو مکمل کرنا بتاتا ہے. پورا نظام اس کے اجزاء کے ساتھ کسی ایک رب کے حکم کے تابع ہے. ورنہ اگر ٹکڑے ٹکڑے اگر بٹے ہوئے ہوتے تو وہ اپنی مخلوق کو لے لیتا. اس سال میں نہیں، بس ہو گیا، ابھی نہیں دیتا میں پانی، نہیں دیتا میں آگ، نہیں سورج میرا ہے نہیں نکلے گا، ابھی وہاں ضرورت پڑ رہی ہے ہم کو دوسری گیلیکسی میں. کرتا ہے ایسا ہو، لیکن ہوتا ایسا کبھی نہیں. تو اس سارے نظام کا آپس میں مربوط ہو کر چلتے رہنا اور سارے اجزاء کا مہیا ہوتے رہنا، یہ بتاتا ہے کہ ان سب کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اور ایک ہے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ ان تمام عیوب سے جو اللہ کی طرف جن کی نسبت یہ مشرکین کرتے ہیں.
وہ سارے برے اوصاف، عیوب والی باتیں جو اللہ کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، اللہ کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی بیٹی ہو، اللہ کی کوئی برابری والا ہو، اللہ کی عبادت میں کوئی حقدار ہو، کوئی وسیلہ ہو جس کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کی بھی عبادت کرنی چاہیے، اس کو خوش کرنا، ساری بکواس باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جھوٹ اور عیوب سے پاک ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور کیا۔ تو یہ باتیں تھیں، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 91۔ تو اللہ تعالیٰ محال کو بھی جانتا ہے، جو ہو نہیں سکتا ہوتا تو کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور عطا فرمائیں، احساس عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ کی خشیت اور اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔